نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ ہم نے بنی آدم کو پیدا کیا اور اس کو ہم نے خشکی کے میدان میں، تری کے میدان میں بڑے فضائل عطا فرمائے، اور ساری مخلوقات کے مقابلہ میں ہم نے اس کا معیار اور نام اونچا کر دیا۔ ایک گندے نطفے سے، ماں کے پیٹ سے آنے والا انسان جب آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کے نبی کی سنت کے مطابق ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دے دی جاتی ہے تو اللہ اس کی نسبتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ نسبت جب اللہ سے جڑ جائے تو کائنات میں، ساری کائنات سے بلند ترین انسان ہوتا ہے اللہ کے بعد، اور انسانوں کے سب سے بڑے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بلندی کے لیے اللہ نے مختلف سامان بنائے ہیں۔ ایک رمضان بھی عطا کر دیا کہ تم اس سے اور بلندی کی طرف آ جاؤ۔ یہ نسبتیں دنیا و آخرت کی چمک ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی نسبت رمضان سے کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت لوگ بھی ہیں جن کو قرآن کا، رمضان کا، ایمان کا، دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ آج کہتے ہیں رمضان میرا نام ہے اور تمہاری نسبت رمضان سے ہو گئی ہے۔ ایک لکڑی ہے، اس سے واش روم کا دروازہ بھی بنتا ہے، سینمے کا دروازہ بھی بنتا ہے، مسجد کا دروازہ بھی بنتا ہے، بیت اللہ کا دروازہ بھی بنتا ہے، مسجد نبی کا دروازہ بھی بنتا ہے، بیت المقدس کا دروازہ بھی بنتا ہے، اسمبلی ہال کا دروازہ بھی بنتا ہے، پولیس اسٹیشن کا دروازہ بھی بنتا ہے۔ جہاں پہ ڈکیتوں کا گروپ رہتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دروازہ بناتے ہیں، جہاں پہ چور رہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بنانے کے لیے ایک دروازہ بناتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، جب اس لکڑی کی نسبت اللہ کے بیت اللہ سے ہو جائے، مسجد نبوی سے ہو جائے، بیت المقدس سے ہو جائے، ایک مارکیٹ سے چھوٹی سی قرآن کی رحل لے کے آ جاؤ اور تم اس پہ قرآن رکھ دو، اب اس لکڑی کے اوپر کوئی بیٹھتا بھی ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن کی رحل ہے بھائی، اس پہ مت بیٹھنا۔ یہ اللہ نسبتوں کی چمک عطا فرماتے ہیں۔ اسی لکڑی کی آج نسبتیں ہیں کہ ہماری مسجد کے دروازے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ہماری مسجد کی کھڑکیوں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اگر کوئی ان کی بھی توہین کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب تمہیں اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے اور اللہ نے آپ کو نسبتیں اپنی نصیب فرما دی ہیں، اب کوئی شیطان تمہارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمانے والے ہوتے ہیں، اور 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک کاغذ ہے نا، کاغذ، ایک کاغذ وہ ہے جس پہ سود کے دستخط ہیں، ایک وہ ہے جس پہ شراب کے دستخط ہیں، ایک وہ ہے جس پہ قرآن کی آیتیں، ایک وہ ہے جس پہ حدیث کی آیتیں۔ ایک کاغذ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک پہ محمد لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں کسی ماں کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کاغذ کو پاؤں تلے ہماری آنکھوں کے سامنے رون دے اور اللہ کے نبی کے کاغذ کو رون دے۔ ہم خدا کی قسم جان قربان کر دیں گے مگر اپنے ایمان کو اور صاحب ایمان کو کبھی گرنے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، اپنے آقا کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ نے ہمیں اتنی محبت عطا فرمائی ہے، اتنی نسبتیں عطا فرمائی ہیں، اتنے جوڑ عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی بڑا غیرت مند ہے، اور رمضان بھی بہت طاقتور مہینہ ہے۔ یہ اپنے ساتھ جڑنے والے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا۔ جب آپ اللہ کے نام کی قدر کریں گے نا تو حضرت بشر ابن حافی اور معروف کرخی، یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں،
اور ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ جس وقت دنیا سے گئے تو اللہ نے ایک کاغذ پہ ان کو جنت دی، اور وہ کاغذ پہ بسم اللہ تھی، ایک دن اٹھایا اور جیب میں ڈالا اور اس کا اکرام کیا اور اس کی عزتیں فرمائی۔ تو رمضان میں صرف بھوکا نہیں رہنا بلکہ اس کی عزت کرنی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو دل سے جوڑنا ہے، اس کو نظر میں رکھنا ہے، کان میں رکھنا ہے، آنکھ میں رکھنا ہے، ہر جگہ پہ رکھنا ہے، اپنے بچوں پر، انسانوں پر، تمام چیزوں پر اللہ اس کے اثرات کو مرتب فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں اللہ نے ساری کائنات ہماری خدمت میں لگائی ہے، صرف ہمیں اللہ نے مخدوم بنایا ہے، اور ہمیں اللہ نے بتایا ہے روزانہ کھانا پینا یہی کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ ایک مہینہ بھوکے رہو اور تمہیں پتہ چلے کہ فقیر کیسے ہوتے ہیں، مسکین کیسے ہوتے ہیں، غریب کیسے ہوتے ہیں، جن کو کھانا نہیں ملتا وہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمیں مشقت دی جا رہی ہے، آج ہمیں محنت دی جا رہی ہے، اس مشقت پر، محنت پر ساتھ نسبت ہے رمضان کی، ساتھ نسبت ہے قرآن کی، ساتھ نسبت ہے بھوک کی، ساتھ نسبت ہے پیاس کی۔ یہ بھوک، یہ پیاس، یہ گلے کی خشکی، ہونٹوں کی خشکی، تمام طبیعت کا اوپر نیچے ہو جانا، کمزوری کو برداشت کرنا، پورا دن کوئی توجہ نہیں، پورا دن کوئی ذہن نہیں، پورا دن کوئی دماغ نہیں، ہر طرف سے یہ ہے کہ روزہ ہے الحمدللہ، اللہ برداشت دے رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہے ہیں، اللہ طاقت دے رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم لاہور میں تو 10 بجے تک نان چنے پائے، سری پائے، نہاریاں، روٹیاں، نان، سبزیاں، گوشت، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے آپ کو اور مجھے 14-15 گھنٹے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ ہم بھوکے نہیں رہ رہے، اللہ نے ہمیں بھوکا رکھا ہوا ہے، اور بھوکا رکھ کر اللہ نے ہمیں بھوک کی برداشت بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں پیاسا رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں پیاسا رکھا ہوا ہے، اور پیاس کی اللہ نے ہمیں طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ جس ٹائم یہ تالا کھل جاتا ہے نا اور افطاری شروع ہو جاتی ہے، کھجور پہ دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پانی کا گلاس، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر پھل، پھر چاٹ، پھر دہی بھلے، پھر روٹی، پھر چائے، پھر یہ تمام چیزیں جب یہ کھلتا ہے تو یہ لاک اللہ نے لگایا ہے، اور لاک میرا اللہ ہی کھولتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ آج ہم بنی آدم میں بہت اونچے ہو گئے ہیں، آج ہمارا رتبہ عہدہ بہت اونچا ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بہت بڑی عزتیں، بہت بڑے تاج عطا فرمائے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا نام باب الریان ہے، باب الریان ہے۔ یہ چمک دمک رہا ہے، آج یہ خوش ہو رہا ہے کہ چلو میرے اندر سے گزرنے والا قافلہ بھی آج روزے کی حالت میں ہے، صف در صف مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے، صف در صف تراویح میں بیٹھا ہوا ہے، صف در صف تہجد میں بیٹھا ہوا ہے، صف در صف اللہ کا نام لیتا جا رہا ہے، اور وہ دروازہ انتظار کرتا ہے اپنی چمک دمک کے ساتھ کہ وہ جب آئے گا تو یہاں سے گزرے گا، یہاں سے گزرے گا، یہاں سے گزرے گا، میرا فخر بنے گا، میرے نبی کا فخر بنے گا۔ ہم نے اپنی چمک اور دمک میک اپ سے اور تیل سے نہیں کرنی، بلکہ روزے کی حالت سے کرنی ہے، اور روزے کے نظام سے کرنی ہے، اور اس کے ادب کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم رمضان کی قدر کرو، یہ ایسے ہے جیسے تم نے اللہ کی قدر کر لی، اللہ کی قدر کر لی، حالانکہ اللہ ہماری قدر کے محتاج نہیں ہے۔ ہم تو بھائی اللہ کو عزت کیا دے سکتے ہیں؟ ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ بلند نہیں ہوتا، اللہ تو ہے ہی بلند، سبحان اللہ سے اللہ ہمیں بلند کرتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بڑا نہیں ہوتا، اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا، ہمیں اللہ بڑا کر دیتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر اس کلمے سے اللہ ہمیں نسبتیں عطا فرما کے ہمیں اونچا کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ سوچو کہ انسان اونچا کس سے ہوتا ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کے بغیر کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کتب نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی ابدال نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بڑا انسان نہیں ہے۔ نیک عمل،
نیک عمل، ایک ریڑھی والا بھی اگر نماز پڑھتا ہے نا، وہ اس مفتی سے بہت اونچا ہے جو پڑھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اس بڑے اللہ کے ولی سے جو دعوے کرتا ہے، جس کے اشتہار بھی لگتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز زنانیوں کا کام ہے، زنانیوں کا، اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں روزہ اس کا کام ہے جس کے گھر میں روٹی پانی نہ ہو، روٹی پانی نہ ہو۔ ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن تم شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، مجھے اللہ توفیق دیتا ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت بھائی شکل کی نہیں ہے، یہ فضیلت بڑی کوٹھی کی نہیں ہے، یہ فضیلت کسی بڑی سوسائٹی میں رہنے کی نہیں ہے، یہ فضیلت بنی آدم کی نیکیاں ہیں اور بنی آدم کے اعمال ہیں۔ تین طرح کے ایمان ہیں، تین طرح کے ایمان۔ ایک وہ ہے جو دن رات اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے نہیں آتا، یہ نبیوں کا ایمان ہے، رسولوں کا ایمان ہے۔ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو کبھی تو عرش پہ ہوتا ہے، کبھی فرش پہ ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ کبھی ہم جوش میں آتے ہیں، 3 دن روزے رکھ لیے، 3 دن تراویحیں پڑھ لی ہیں، پھر ٹھنڈے ہو گئے، او فرش پہ آیا، پھر عرش پہ گیا، پھر فرش پہ آیا، پھر عرش پہ گیا، پھر فرش پہ آیا۔ لیکن میرے بھائیوں کہتے ہیں اللہ جب کسی کو گراتے ہیں تو اللہ اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں۔ تیسرا ایمان وہ ہے جو کم بھی نہیں ہوتا اور زیادہ بھی نہیں ہوتا، وہ فرشتے ہیں۔ جبرائیل کا ایمان اپنی جگہ پہ ہے، اسرائیل کا اپنی جگہ پہ، جتنا ہے اتنا ہی ہے، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ۔ تو ایمان والا اگر چاہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم زمین پہ میرا ذکر کرتے ہو تو میں بہت بڑی جماعت جو اس سے بھی اونچی ہے اس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور تمہارے ذکر کو میں بلند کرتا ہوں۔ تو فرشتے تو میرے بھائی قرآن والے کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ قرآن والا کتنا اونچا ہے، نماز والا کتنا اونچا ہے، یہ تمام چیزیں کتنی اونچی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رمضان کو ضائع نہ کرنا، یہ ہیرا ہے، یہ جواہر ہے، یہ جنت کا چراغ ہے، یہ جنت کا حسن ہے، یہ جنت کی روشنی ہے۔ جنت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ایمان والے کو جنت ملے گی، ملے گی۔ توقع رکھا کرو، امید رکھا کرو، اور اللہ سے کہا کرو اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو ہمیں جنت میں لے جائے۔ ہماری نمازیں اور قرآن اور تراویحیں اور رمضان یہ اس قابل ہم نہیں بنا رہے، ہم اس کے میرٹ پہ کبھی نہیں چل رہے، کبھی نہیں چل رہے۔ عیسائی جو ہے نا، عیسائی آج بھی 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، مغرب کے ٹائم رکھتے ہیں، اگلی مغرب تک ان کا روزہ ہوتا ہے آج بھی۔ بے شک وہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں، وہ تو اہل کفر میں ہی ہیں، لیکن آج اللہ نے نمونہ ہمیں پھر بھی دکھایا ہوا ہے کہ وہ 2 مہینے روزہ رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا روزہ ہے، اور بیوی بھی ان کی حرام ہو جاتی ہے ان کے روزے میں۔ جی تو اللہ نے ان کو آج بھی یہ کہا ہے کہ تم امت محمد میں آ جاؤ، تمہارا روزہ بھی مختصر ہو جائے گا اور تمہاری بیوی بھی حلال ہو جائے گی اور تم مسلمان بھی ہو جاؤ گے۔ تو یہ سمجھ کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، یہ نظام کائنات ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کیا کرو، اپنی نسبتوں کا خیال کیا کرو۔ بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے نا تو وہ بازار میں بڑی احتیاط سے چلتا ہے، کسی خطیب مولوی صاحب کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے چلتی ہے۔ ہم تو رسول پاک کے امتی ہیں، ہمیں اونچا نیچا ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر یہ نسبتیں رہ گئی تو بنی آدم کی فضیلتیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی